وہاں پہ یہ ضرور ہے کہ آپ کو جلد انصاف ملتا ہے. تو ابھی ہم ایک کنسلٹنٹ کے طور پہ تو کام کر رہے ہیں لیکن عدالت میں پیش نہیں ہوتے. عمان ہیز گوٹ اے لارجسٹ کوسٹ لائن اور ہمارا گوادر ایک زمانے میں عمان کے حصہ تھا. ان کے اندر وہ ایروگینس نہیں ہے جو عام طور پہ ایک تاثر پایا جاتا ہے عربس کے بارے میں. آپ انڈیویجولی ہر آدمی اپنے ملک کا امبیسڈر ہے. جس لیول پہ ہمیں وہاں پہ پروجیکٹ کرنے چاہیے تھے یا ہماری بڑی بڑی کمپنیوں کو لے جانا چاہیے تھا وہ میری نظر میں کام نہیں ہوا. ایک سی ایس افسر بہت اچھے ہوتے ہیں, لائق ہوتے ہیں, لیکن ہی از ناٹ این MBA ان مارکیٹنگ اور ان فائنانس اور ان بینکنگ. جب آپ اپنے ملک اور وطن سے دور جاتے ہیں نا تو آپ کو پھر اپنے ملک کا اور وطن کا درد بھی زیادہ محسوس ہوتا ہے, کیونکہ بہت بڑا آپ کا ٹیلنٹڈ آدمی اوورسیز پاکستان میں بیٹھا ہے. وہاں آپ جاتے ہیں تو آپ سیٹ بیلٹ بھی باندھتے ہیں, تو ساری احتیاطیں وہاں کرتے ہیں. یہاں پہ کسی کو پرواہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے 1974 میں اپنی گریجویشن کی اکنامکس میں, پولیٹیکل سائنس میں اور لاء میں. انہوں نے لاء کرنے کے بعد BCCI بینک UK کو جوائن کیا اور وہاں پہ اپنا کام کرتے رہے. اس کے بعد انہوں نے عربک لینگویج سیکھی مصر سے, کچھ عرصہ وہاں پہ قیام کیا. اس کے بعد اب یہ پچھلے 40 برس سے عمان میں بطور لیگل کنسلٹنٹ کام کر رہے ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ ہماری فورن ایمبیسی اور عمان کی ایمبیسی میں کیا فرق ہے, اور اس کے علاوہ ہم اپنے لیگل سسٹم کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں, اور کیا عمان میں سٹڈی کے لیے یا جاب کے لیے یا ان دونوں میں سے کس چیز کے لیے زیادہ بہتر اپرچونٹیز موجود ہیں. تو جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں اور عمان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, ان کی فورن ایمبیسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, ان کے لیے یہ انٹرویو بہت مفید ثابت ہوگا. ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ پچھلے 40 برسوں میں انہوں نے کیا دیکھا, کیا سمجھا, کیا سیکھا. آئیے ان سے ملیے. بہت بہت شکریہ ارشد علی خان صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سر پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ عمان سے آئے اور آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے آج سے تقریباً 40-45 یا 50 برس قبل اپنی گریجویشن کی اکنامکس میں, پولیٹیکل سائنس میں, اور آپ نے LLB بھی کی. اس کے بعد آپ عمان چلے گئے. یہ جانے کا ویژن کیسے بنا, کیسے آپ نے سوچا کہ آپ ایک ایسے ملک میں جائیں گے اور پھر وہاں جا کے ان کے ایمبیسی میں بھی سرو کریں گے اور وہاں پہ جا کے لیگل کنسلٹنسی بھی دیں گے؟ یہ سارا سفر, یہ خواب آپ نے کب اور کیسے دیکھا؟ ایسا تھا علی کہ بیسکلی میرا تعلق ملتان سے ہے, تو میں اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا. کچھ نام ہیں جن کا حوالہ دینا شاید ضروری نہیں ہے, لیکن وہ اس ملک کے بڑے سیاستدان اور وزیر اعظم بھی بنے, تو وہ میرے کلاس فیلو تھے. میں اپنی طالب علمی کے زمانے میں ایک اسٹوڈنٹ لیڈر تھا, اور ہمیشہ سے اس زمانے میں ایوب خان کا دور تھا جب ہم طالب علم تھے, تو ویژن تو ہمیشہ سے تھا کہ اس ملک کے لیے میں کچھ کروں, اپنے وطن کے لیے کچھ کروں. ایک پیٹریوٹزم تھا ظاہر ہے. تو باہر جب تعلیم ہو گئی تو اپنی کچھ ذاتی وجوہات کی وجہ سے میری والدہ نے یہ طے کیا کہ آپ باہر پڑھنے چلے جائیں, تو مجھے انگلینڈ بھیج دیا. تو وہاں پہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے قانون کے چلا گیا. لیکن وہاں اس دور میں نیا بینک بنا تھا, BCCI بینک آف کریڈٹ اینڈ کامرس انٹرنیشنل. تو اس کے کچھ انٹرویو ہو رہے تھے, تو میں نے بھی اپلائی کیا. تو بینگ اے ینگ لاء گریجویٹ, تو میرا کیونکہ پس منظر جو تھا وہ طالب علم رہنما کا تھا, تو میں اپنے وقت کا اچھا ڈیبیٹر تھا, تو اس لیے پھر وہ بات چیت ہوئی جو, تو ٹو مائی اٹموسٹ سرپرائز مجھے انہوں نے سلیکٹ کر لیا. اور جو تنخواہ انہوں نے مجھے دی وہ اس وقت میرے پورے مہینے کی جو مجھے خرچہ چاہیے تھا وہ 1 ہفتے کی تنخواہ تھی. تو میں بڑا اٹریکٹ ہوا, تو ایز اے ٹریننگ آفیسر میں نے جوائن کر لیا. تو اس طرح سے پھر وہ بینک کی ملازمت میں چلا گیا. BCCI کا طریقہ یہ تھا علی کہ وہ مختلف ریجنز میں پوسٹ کرنے سے پہلے ینگ آفیسرز کو اس ملک کی لینگویج سکھاتے تھے. تو مجھے انہوں نے کائرو بھیجا فار عربک لینگویج, جو میں نے خود آپشن دی. تو وہاں سے پھر مصر سے میں نے عربی کی تعلیم حاصل کی اور عربی کی لینگویج سیکھی, اور پھر مجھے مڈل ایسٹ میں پوسٹنگ کر دی گئی. تو اس طرح سے پھر میں ہوتے ہوتے پھر عمان میں میں BCCI کی طرف سے گیا ہوں. تو میں جاب تلاش کرنے عمان نہیں گیا ہوں.
جب میں عمان گیا ہوں تو آلریڈی میری جاب تھی, میرے لیے گھر گاڑی سب کچھ تھا, تو اس لحاظ سے میں عمان پہنچ گیا. تو یہ میرے تو دس از بیک ان 1976. سر کرنٹلی ابھی آپ لیگل کنسلٹنسی پرووائڈ کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے لیگل سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے ہم کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں؟ علی, پہلی بات یہ ہے کہ عمان کا جو لیگل سسٹم ہے, میں تھوڑا سا اس پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرحوم سلطان قابوس جو بادشاہ تھے وہاں کے, 1970 سے انہوں نے اس ملک کو ٹیک اوور کیا تھا. اس سے پہلے وہاں تو ایکچولی جو سسٹم تھا, لیگل سسٹم, وہ ٹوٹل شریعہ لاء تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں شروع میں 70s میں BCCI کے لیگل ڈیسک کی طرف سے, لیگل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اپنے کچھ بینک کے کیسز لے کے گیا, تو مجھے پھر آمنا سامنا ہوا وہاں کے ججز کے ساتھ. عربی زبان میں جج کو قاضی کہتے ہیں. تو وہ قاضی صاحبان کے پاس جب پیش ہوا تو وہ مجھے یہ حیرانی ہوئی کہ وہ بہت سے لوگوں نے تو وہ انٹرسٹ بیسڈ اداروں کو ایکنالوج ہی نہیں کیا. وہ کہتے تھے آپ سود کا کاروبار کرتے ہیں تو یہ تو کام ہی حرام. تو کیونکہ ان کی بیک گراؤنڈ اور پس منظر میں یہ سول لاء, کمرشل لاء, یہ سب پریڈومیننٹلی وہ شریعہ لاء کے انڈر ہوتے تھے, تو اس لیے انہوں نے ہمیں تسلیم نہیں کیا. پھر جو موجودہ بادشاہ صاحب ہیں آج کل, سید حیثم بن طارق ہز میجسٹی جو موجودہ ہیں, یہ سلطان قابوس کے کزن ہیں, سگے چچا کے بیٹے ہیں. تو ان کی وصیت کے مطابق پھر ان کا نام نکلا اور یہ بادشاہ. ان کے والد اس وقت سینٹرل بینک کے ہیڈ تھے, تو پھر اب ان کو ملے تو انہوں نے پھر بتایا کہ ود پروسیس آف ٹائم ہم جو ہے نا یہ سسٹم امپرووائز کریں گے. تو اس وقت عمان میں کمرشل لاء کی کورٹ علیحدہ ہے, سول لاء کی علیحدہ ہے, شریعہ لاء کی علیحدہ ہے, اور کرمنل لاء کی علیحدہ ہے. اس کے علاوہ پھر ایک آربیٹریشن کا بھی لاء موجود ہے. تو یہ ڈائیورسیفائڈ سسٹم کو انہوں نے انٹروڈیوس کیا, اور پھر مرحوم نے پھر اس کو کانسٹیٹیوٹ کر کے ایک قانون کی شکل دی. اب یہ ریٹن لاء عمان میں ہے, پہلے نہیں تھا. جب ہم عمان اور پاکستان کو کمپیئر کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے علی کہ ہم تو برٹش لیگل سسٹم میں ایز اے کالونی ہمارا وجود ہوا, تو ہم نے تو وہی لاء پڑھا. تو یہاں بھی وہی لیگل نظام ہے, لیکن آف کورس عدالتی نظام کو میں کمپیئر تو نہیں کر سکتا, لیکن وہاں پہ یہ ضرور ہے کہ آپ کو جلد انصاف ملتا ہے, اتنی تاخیر نہیں ہوتی, کیونکہ ہمارے ہاں آبادی بڑی ہے, ہم ایک بہت بڑی قوم ہے, ججز کا نمبر کم ہوتا ہے, اور پھر جوڈیشل سسٹم میں ہمارے ہاں بہت بڑی کچھ خرابیاں ہیں, اور وہ تاریخی پس منظر ہے اس کا. جب آپ اس بیک گراؤنڈ میں جائیں گے تو پھر لمبی بات ہو جائے گی. لیکن یس, ہمارے ہاں وہ بہت سے مسائل ہیں جو وہاں نہیں ہیں. وہاں آپ کو جلد ہی آن لائن جو ہے, ابھی تو آن لائن کیس رجسٹر ہو جاتا ہے, اور پھر اس کی پیشی بھی نکل آتی ہے, پھر اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے. اچھا, یہ میں بتاتا چلوں کہ فارنرز جو ہیں, جیسے میں ایک نان عرب ہوں, تو ابھی ہم ایک کنسلٹنٹ کے طور پہ تو کام کر رہے ہیں, لیکن عدالت میں پیش نہیں ہوتے, پہلے ہوتے تھے. حالانکہ میں عربک زبان بہت اچھی بولتا ہوں, اور کوئی لینگویج کا مسئلہ نہیں ہے, بٹ ایشو یہ ہے کہ انہوں نے لاء پاس کر دیا کہ صرف عرب, اور وہ بھی عمانی لائرز, اب تو صرف ٹوٹلی عمانی لائرز ہوں گے. دے وانٹ ٹو انکریج دیئر نیشن, اور ظاہر ایک نئی قوم ہے, وہ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں آگے. سر, آپ پچھلے 40 سال سے عمان میں ہیں, مجھے یہ بتائیے گا کہ وہاں کا کلچر, وہاں کا رہنا سہنا, وہاں پہ جاب کرنا, یہ سب چیزیں آپ کو کیسی لگتی ہیں؟ دیکھیں, میرا ذاتی جو تعلق ہے نا وہ ہے ملتان سے, اور میرے روٹس جو ہیں وہ وہی ہیں, کھیتی باڑی والے. تو میں عرب میں گیا تو مجھے بہت سی چیزیں سملیرٹی لگیں. ٹھیک ہے, دے آر ناٹ ماڈرن, دے آر ناٹ دیٹ ایڈوانس, لیکن جس طریقے سے سلطان قابوس نے اس ملک کو ڈیولپ کیا, جس طریقے سے اس نیشن کو ایڈوانس کیا, اور آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس وقت جو ہے وہاں پہ عمان میں یونیورسٹیاں موجود ہیں, اور یونیورسٹی گریجویٹس جو ہیں ان کو 5 پروفیسر ان کے عمانی موجود ہیں. یہ سن 70 سے لے کے اور ابھی 2020 تک اس سفر میں سلطان نے ملک عمان کو, چھوٹی سی ریاست ہے, 4 ملین کی آبادی ہے, اور ایک بہت بڑا ملک ہے. 1800 کلومیٹر تو صرف کوسٹ لائن ہے. عمان ہیز گوٹ اے لارجسٹ کوسٹ لائن, اور ہمارا گوادر ایک زمانے میں عمان کے حصہ تھا,
گوادر میں عمان کی حکومت تھی، پھر بعد میں وہ پاکستان کا حصہ بن گیا مڈ 50s میں۔ تو عمان ایک خوبصورت ملک ہے، وہاں کے لوگ بڑے مہمان نواز اور اخلاق کے لوگ ہیں، ان کے اندر وہ ایروگینس نہیں ہے جو عام طور پہ ایک تاثر پایا جاتا ہے عربس کے بارے میں۔ دے آر ویری ہمبل، ٹریڈیشنلسٹ، روایت والے لوگ ہیں اور بہت مہمان نواز ہیں۔ تو ہمیں کیونکہ عرصہ ہو گیا، پھر میرے ساتھ ذاتی طور پہ ایک فائدہ یہ ہوا کہ میں نے تمام ریجنز میں کام کیا ہے، تو ہر جگہ میرے دوست ہیں، وہاں کے بڑے قبائل کے ساتھ تعلقات ہیں، اور ظاہر ہے کہ میری بھی عمر ان کے ساتھ گزری ہے، تو وہ ایک ذاتی تعلق سے، اور اپنی کریڈیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں۔ علی ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ انڈیویجولی، ہر آدمی اپنے ملک کا امبیسڈر ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اگر آپ کا کیریکٹر اچھا ہے اور آپ کا وہاں پہ اخلاق کا لیول اچھا ہے تو وہ ملک آپ کے لیے ہمیشہ، اور ہر ملک آپ کے لیے اچھا ہے۔ عمان میں کیونکہ ہمیں عرصہ ہو گیا تو اس لیے میں اس سوسائٹی کو بڑی اچھی سوسائٹی سمجھتا ہوں۔ سر، فورن ایمبیسی کی اگر ہم بات کریں عمان کی، تو وہ کس طرح سے کام کرتی ہے، اور پاکستانی ایمبیسی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا لیگل بھی ایکسپیرینس ہے تو آپ اس کو زیادہ بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں۔ ہاں، اب تھوڑی سی اس میں وہی بات آئے گی کہ خوگر ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ تو بات یہ ہے کہ میری جو ذاتی ابھی عمر کے اس حصے میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارا جو سسٹم ہے نا فارن آفس میں پوسٹنگ کا، اس میں شدید تبدیلی کی ضرورت ہے، میری پرسنل رائے ہے، اور میں اپنی رائے کو اون کرتا ہوں۔ ہوتا یہ ہے ہمارا نظام میں، جیسے کہ جب فوج کی حکومت ہوتی ہے تو فوجی افسر کو سفیر لگا دیا جاتا ہے، ورنہ روٹین میں فورن سروس کے ہی لوگ اپنے پیریڈ آف سروس کو پورا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ایمبیسی میں، اس میں آپ کے ہاں امیگریشن آفیسر بھی ہوتے ہیں، اور اس میں آپ کے ہاں لیبر ڈپارٹمنٹ کے بھی آفیسر ہوتے ہیں، اس میں ہمارے ہاں دوسرے اداروں کے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ ان ملکوں میں جو کمرشل کام میری نظر میں عمان میں ہونا چاہیے تھا، جس لیول پہ ہمارا شیئر اکانومی میں ہونا چاہیے تھا، جس لیول پہ ہمیں وہاں پہ پروجیکٹ کرنے چاہیے تھے یا ہماری بڑی بڑی کمپنیوں کو لے جانا چاہیے تھا، وہ میری نظر میں کام نہیں ہوا۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری ایمبیسی میں جو آفیسر لگایا جاتا ہے، ایک سی ایس سی افسر بہت اچھے ہوتے ہیں، لائق ہوتے ہیں، لیکن ہی از ناٹ این ایم بی اے ان مارکیٹنگ اور ان فائنانس اور ان بینکنگ۔ کیونکہ جب آپ ایم بی اے کرتے ہیں تو آپ کو وہاں کی جو مارکیٹ کی جو ڈائمنشنز ہیں، اس کے جو مارکیٹ اسٹریٹجیز ہیں یا مارکیٹ کا پوٹینشیل جو ہے، اس کے بارے میں آپ جا کے جب ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں اور پھر آپ کام کرتے ہیں تو وہ پھر آپ بڑے آبجیکٹیولی کام کرتے ہیں۔ اب ایک صاحب نے سی ایس ایس کیا ہوا، انہوں نے کہا جی میں نے تو جا کے اسسٹنٹ کمشنر بننا ہے یا ڈپٹی کمشنر بننا ہے، اور وہ ڈپٹی کمشنر لیول پہ پھر اچانک آپ اسے ایمبیسی میں پوسٹ کر دیتے ہیں۔ پھر آپ اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ اگلے 5 یا 10 سال میں کون سے پروجیکٹس ہونے والے ہیں اور کتنی مین پاور ہم پاکستان سے منگا سکتے ہیں، یا کون سا بڑا بزنس ایک ہاؤس ہے جن کو ہم کانٹیکٹ کریں کہ آپ آئیں، عمان میں ایک پاور پروجیکٹ آ رہا ہے، یا عمان میں ایک اوور ہیڈ لائن کا پروجیکٹ آ رہا ہے، یا سڑک کا پروجیکٹ۔ وی آر اے بگ کنٹری، وی آر اے بگ اکانومی۔ تو ہمارے میری نظر میں ایمبیسی کے لیول پہ وہ کام ہوا نہیں جو ہمارے ہمسایہ ملکوں نے کیا۔ انہوں نے ہمارے جو وہاں پہ جو مارکیٹ شیئر تھا نا علی، وہ انہوں نے خوب لیا، اسی لیے وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں مارکیٹ کو، ہمارے ہمسایہ ملک والے۔ ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں پڑھے لکھے نوجوان، گئے انہوں نے جاب کی، اپنا کام کیا مختلف کمپنیوں میں، انڈیویجولی عزت کمائی پیسے یہاں ریال عمانی بھیجا آگے، لیکن اس لیول پہ کلیکٹیو اسٹرینتھ نہیں ہو سکی۔ اس میں ایمبیسی کا رول میں بڑا ویک دیکھتا ہوں، اور میری ایمبیسی ہے، ہمارا ادارہ ہے، ہم اس کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ وی آر اسٹرینتھ آف آور ایمبیسی، ایمبیسی از پاکستانی ایمبیسی، ہمارا جھنڈا ہے، ہم تو اسی جھنڈے کو سلام کرتے ہیں۔ سر، میں چاہوں گا کہ جو لوگ ہمارا یہ انٹرویو دیکھ رہے ہیں، یقیناً ان کو عمان سے بھی تھوڑی محبت تو ہو رہی ہوگی، تو وہ اگر کوئی پڑھنے کے لیے وہاں جانا چاہتا ہے یا کوئی جاب کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا گائیڈ لائن ہے؟ کیا وہاں پہ جانا چاہیے؟ اپرچونیٹیز ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں، اپرچونیٹیز تو آتی رہتی ہیں، مختلف سیگمنٹ میں جاب اپرچونیٹیز آتی رہتی ہیں، امپلائمنٹ اپرچونیٹیز۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارا خود پاکستان کا، میں آپ کو یہ ازراہ ریفرنس یہ بتا دوں کہ میں نے پاکستان کے 3 بڑے ادارے وہاں پہ اسٹیبلش کیے۔ بیکن ہاؤس وہ میں نے بنایا، مطلب آئی واز اے کنسلٹنٹ، اور الحمدللہ اب بیکن ہاؤس جو ہے وہ او لیول پہ ہے وہاں پہ۔ اور دوسرا ایک ادارہ بنایا امریکن لائسیم۔
अमेरिकन लाइसियम अल्हम्दुलिल्लाह 2 ब्रांचेस हैं उनकी वहाँ पे एंड दे आर सक्सेसफुल। तीसरा एक इदारा भी इस्टेब्लिश किया, फॉर सम रीज़न अनफॉर्चुनेटली वो उनके दरमियान कुछ इख्तलाफात हो गए, दैट इज़ अमेरिकन लाइस्टफ। इन सब के लाहौर में 30-35 स्कूल, बल्कि उससे भी ज़्यादा स्कूल हैं दोनों इदारों के। खैर बीकन हाउस इज़ ए बिग इंस्टीट्यूशन। तालीम के सिलसिले में मेरी ये राय है कि पहली बात यह है कि ख़ुद हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो कि 2.5 लाख की कम्युनिटी है, उनके लिए ना हमारे पास कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई हायर लेवल एजुकेशन सेंटर है। होता ये अली, जो मेजॉरिटी हमारे पाकिस्तान से लोग जाते हैं, ज़्यादातर आपका वो वर्किंग क्लास के लोग होते हैं। वो बच्चों को बाहर पढ़ने नहीं भेज सकते, और ख़ास तौर पे उनके मेल फीमेल जो बच्चे हायर एजुकेशन के लेवल पे आते हैं तो वो उनको पाकिस्तान भेजते हैं। अच्छा, पाकिस्तान भी सब नहीं भेज सकते। माँ बाप यहाँ हैं और ओरिजिनली उनका घर कसूर में है या गुजरांवाला में है, तो वो बच्ची को लाहौर में कहाँ भेज दें, या उस बच्चे को फिर रिहाइश का मसला, भेजते हैं लेकिन वो बहुत से लोग फिर वो नहीं भेजते कि चले बस FSC कर लिया, FA कर लिया, क्योंकि फेडरल बोर्ड से एसोसिएटेड है। पहली तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी राय में हमारे पास एक मुकम्मल बिल्डिंग मौजूद है जिसमें हम एक मुकम्मल यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। शाम को, दिन में वो स्कूल है, शाम को बिल्डिंग खाली होती है, तो एक मुकम्मल सेटअप है। इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट कि हमने अभी तक एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज बड़े हाई लेवल पे नहीं बनाया, जो कि ज़रूरत है। एक और बात मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी, और मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तानी कम्युनिटी ओमान में वाहिद कम्युनिटी जिसके पास लार्जेस्ट ज़मीन है शहर के दिल में, और वो सुल्तान काबूस के टाइम की है। गाड़ी पार्किंग से लेके बिल्डिंग तक हर चीज़, स्टाफ अकोमोडेशन मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली दे हैव बीन सम काइंड ऑफ डर्टी पॉलिटिक्स एज यूजुअल, और सिफारत खाना जो है वो अपना लिमिटेड जितना रोल था वो रखा उन्होंने, और कभी वो सिफारत खाने का कंट्रोल रहा और कभी कम्युनिटी में भी उन लोगों का कंट्रोल हो गया जिनका तालीम से कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये बड़े इंपॉर्टेंट बात है। तालीमी इदारे तो तब बनते हैं कि खुद लोग पढ़े लिखे हों और वो आगे बच्चों को फिर तालीम दें। तो वहाँ यहाँ से जाके पढ़ने वाला तो कोई सीन नहीं है। हाँ, वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ की तरफ से कुछ तालीमी इदारे हैं जिसमें ऑन स्कॉलरशिप, वो भी मजहबी तालीम के लिए, तो वो लोग जाते हैं, कुछ बच्चे वो पढ़ते हैं वहाँ पे और उनको स्कॉलरशिप मिल जाता है, लेकिन बाकी उसमें सीट्स नहीं। हाँ, वहाँ रेजिडेंट जो हैं नॉन ओमानी, उनको प्रेफर किया जाता है, उनको सीट्स मिल जाते हैं। तो वी आर ए बिग कंट्री। सर, कासिम अली शाह साहब के साथ आपका अच्छा ताल्लुक़ है, उनकी फाउंडेशन के काम को आप देख रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है यहाँ पे आके, और फाउंडेशन के काम के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैं शाह साहब को वैसे तो यूट्यूब पे सुनता रहता था और उनको पसंद करता था और उनको मैं एडमायर करता था, और उम्र में मुझसे छोटे हैं लेकिन काम बड़ा कर रहे हैं, माशाअल्लाह बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आई एडमायर। फिर इनको हमने वहाँ पे मेहमान बुलाया था, तो वहाँ आए भी थे हमारे पास। तो फाउंडेशन का जब डिटेल में तारुफ हुआ तो मेरी नज़र में ये एक बड़ी डिफरेंट डायमेंशन से काम कर रहे हैं, और उसमें ख़ास तौर पे वो एजुकेशनल इनपुट आने वाली कम्युनिटी को, आने वाली कौम को ज़्यादा दे रहे हैं, नौजवान नस्ल के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और उसमें मेरी नज़र में उनको बड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है हर लेवल पे, गवर्नमेंट सेक्टर से भी, प्राइवेट सेक्टर से भी, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी के पास बेटा बड़ा पोटेंशियल है काम करने का। मेरी नज़र में अभी तक हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी का, अब जैसे अभी बिल पास हुआ है, हमें वोटिंग राइट्स मिल गए हैं, तो मेरी नज़र में ओवरसीज़ पाकिस्तानी का असल पोटेंशियल तो टैप ही नहीं हुआ, क्योंकि बहुत बड़ा आपका टैलेंटेड आदमी ओवरसीज़ पाकिस्तान में बैठा है। हाईली टैलेंटेड पीपल आर सिटिंग आउटसाइड। और बेटा उसमें क्या होता है कि जब आप अपने मुल्क और वतन से दूर जाते हैं ना, तो आपको फिर अपने मुल्क का और वतन का दर्द भी ज़्यादा महसूस होता है कि यार ये क्या हो रहा है, की कर दे मेरे मुल्क नाल पैन है। क्योंकि वहाँ आप जाते हैं तो आप सीट बेल्ट भी बांधते हैं, और वहाँ पे आप कहते हैं कि आप किसी की गाड़ी को ना मार दें, आपका चलान ना हो जाए, आपके उसमें नंबर आ जाते हैं, चलान हो गया तो आपका नंबर ख़राब हो जाएगा एज ए सिटीज़न, तो आप कोई गैर कानूनी काम ना करें क्योंकि आपका वो कंप्यूटर में नाम आ जाएगा। तो सारी एहतियातें वहाँ करते हैं। तो हमारे मुल्क में यहाँ पे किसी को परवाह नहीं है, किसी को परवाह नहीं है। तो लोग यही कहते हैं कि कोई गल नहीं जी, खांदा है तो लगांदा भी है, तो वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ ऐसा नहीं होता।
تو شاہ صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور آنے والی نسل کے لیے جو فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے اور جس لیول پہ وہ ایسوسیٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو، اور جو ایک مینڈیٹ وہ ایسے بچوں کو، ایسی بچیوں کو جیسے انہوں نے تذکرہ کیا کہ جن کے مالی حالات آسودگی کے نہیں ہیں اور ان کا ٹیلنٹ بہت ہے، تو دراصل یہ تو بہت بڑی ایک اخلاقی اور انسانی عبادت ہے. کسی انسان کو بڑا کر دینا، وہ انسانوں کو بڑا کر رہے ہیں، تو بہت بڑا مینڈیٹ ہے. بہت بہت شکریہ ارشد علی خان صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ جو لوگ عمان کے بارے میں اور وہاں کے لیگل میٹرز کے بارے میں کسی حد تک، اور خاص طور پہ وہاں کے کلچر اور سوسائٹی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے انٹرویو بہت مفید ثابت ہوگا. اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.